المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں مدینہ المنورہ کے اندر گشت کر رہے ہیں تو اتنے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گھر سے ایک آواز آتی ہے کہ ایک شخص بیہودہ الفاظ کے ذریعے، گندے الفاظ کے ذریعے گانا گا رہا ہے۔ فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے گھر کی دیوار کو پھاند کر اندر داخل ہوتے ہیں اور اس شخص سے کہتے ہیں کہ اے خدا کے دشمن، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانیاں کر رہے ہو، تم وہ گناہ کر رہے ہو اور تم چاہتے ہو کہ تم اس گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپا سکو۔ اس شخص نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ جلدی مت کیجیے، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نافرمانی کی ہے، لیکن اس وقت آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 نافرمانیاں کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اے بندے، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی 3 نافرمانی کی؟ اس شخص نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، سب سے پہلی نافرمانی جو آپ نے کی وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹوہ لگایا۔ حالانکہ قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، ٹوہ مت لگاؤ، یعنی کسی کے عیب کے اوپر تلاش جوئی مت کرو، کسی کی عیب کو مت ڈھونڈو، کسی کی جاسوسی مت کرو۔ حالانکہ آپ نے میرے عیب کو ڈھونڈا اور میری جاسوسی کی۔ اور دوسری نافرمانی جو آپ نے کیا وہ یہ کہ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، قرآن کریم کہتا ہے کہ گھر کے اندر داخل ہو تو دروازے کے ذریعے داخل ہو، آپ نے میرے گھر کے اندر بغیر دروازے کا داخل ہوا۔ اور تیسری نافرمانی آپ نے یہ کی کہ آپ میرے گھر کے اندر داخل ہوئے، مجھ سے اجازت نہیں لی۔ حالانکہ قرآن کریم کہتا ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ اگر تم کسی انسان کے گھر میں داخل ہوتے ہو تو اس کی اجازت کے بغیر تم داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ نے میرے گھر کے اندر داخلہ لیا لیکن آپ نے مجھ سے اجازت نہ لی۔ آپ نے تو 3 گناہ کیا ہے، آپ نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیک وقت 3 نافرمانی کی ہے اور میں نے تو صرف 1 نافرمانی کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، کیا تم میرے ساتھ ایک نیکی کرنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے فوراً کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کے ساتھ نیکی کرنا کون نہیں چاہے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، تم مجھے معاف کر دو۔ چنانچہ اس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیا۔ اس سے کیا معلوم چلتا ہے کہ چاہے ہماری شخصیت کتنی ہی بڑی ہو، چاہے ہم لوگوں کے درمیان کتنا ہی معتبر انسان کیوں نہ ہو، اور ایک چھوٹا سا انسان بھی اگر ہماری کسی غلطی کے اوپر ہمیں متنبہ کرنا چاہتا ہے اور وہ ہمیں آگاہ کرنا چاہتا ہے اور وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ تم نے یہ غلطی کی، تو ہمیں اس وقت اپنی قد و قامت نہیں دیکھنی چاہیے، ہمیں اپنا مرتبہ نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس غلطی کے اوپر ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے اور اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔